اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ عزیزان گرامی، ایک معزز اور محترم سامعین و ناظرین، ایک سرہم کی درخواست ہے طالب حسین اور ناصر حسین مرحوم کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی، ارشاد ہوتا ہے اے انسانو آگاہ ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے ہاں انتم، اے انسانو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اپنے پیسے کو، اپنی دولت کو خرچ کرو۔ بس تم میں سے کچھ لوگ کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اور جو کنجوسی کرے گا، بخل کرے گا، اس نے اپنی ذات کے لیے بخل کیا ہے، اپنی ذات کے لیے کنجوسی کیا ہے، اور خداوند عالم کی ذات بے نیاز ہے اور غنی ہے، اور صرف تم ہو جو اللہ کی در کے فقیر ہو، اور تم ہی اللہ کے در کے محتاج ہو، اور اگر تم نے اس سے منہ موڑ لیا تو ہم تمہاری جگہ دوسروں کے دیں گے، دوسروں کو دے دیں گے جو بالکل تمہاری طرح سست اور بخیل، سست ایمان اور بخیل اور کنجوس نہیں ہوں گے۔ یہ آخری آیت ہے سورہ فتح کی، اور اس آیت سے پہلے دو آیت میں اللہ نے کہا تھا لا یسألکم اموالکم، اللہ تمہارے سارے مال کو نہیں طلب کرتا ہے، ساری تمہاری دولت کو نہیں چاہتا ہے۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیں، دو آیت کے بعد اللہ دعوت دیتا ہے انسانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور خرچ کرو گے تو تمہاری دولت میں سے ہرگز کوئی کمی نہیں ہوگی، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ اب سوال ہے کہ دو آیت پہلے کہہ رہا ہے نہیں، اور دو آیت کے بعد کہہ رہا ہے ہاں، کیسے ہم اس کو کیسے جمع کریں؟ اس کا جواب یہ ہے محترم ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ مراد لا یسألکم اموالکم یہ ہے کہ ہم ہدایت جو ہمارا رسول تمہیں دے رہا ہے، ایمان سے جو تمہیں آراستہ کر رہا ہے، اس کے لیے ہمیں تمہاری کوئی دولت نہیں چاہیے۔ اللہ کا رسول کہتا تھا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتے۔ تو یہ ہدایت اور ایمان کے مقابل میں اللہ کوئی پیسہ آپ سے، کوئی انسان سے کوئی پیسہ نہیں چاہتا، اور اللہ کہہ رہا کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہمارے رسول کو تمہاری ضرورت ہے۔ لیکن اس کے بعد اس آیت میں مومنین کو دعوت دینا انفاق کی، خرچ کرنے کی، اس لیے ہے تاکہ ایک اسلام کا درینہ خواب ہے، اور آپ اگر پوچھیں تو ساری دنیا کے مذاہب میں تھا، لیکن اسلام نے اس کو بہت عمدہ طریقے سے بتایا ہے۔ وہ کیا کہ ساری دنیا کے لوگوں کو انصاف، ہر ایک کو انصاف مل جائے، سوسائٹی کو انصاف ملے، معاشرے کو، انسانوں کو انصاف ملے، اور وہ اختلاف کا شکار نہ ہوں۔
انسانیت کے درمیان، انسانوں کے درمیان دوستی پیدا ہو، محبت اور بھائی چارگی پیدا ہو، اور ان کے درمیان سے بغض و نفاق، کینہ، دشمنی جو ہے نکل جائے، اس طرح کی چیز نہ پائی جاتی، نجات پرستی نہ ہو۔ ایک آپ یہ جو ہے کہ ایک کو بڑھا کر ایک سیکنڈ کیٹیگری کا، ایک فرسٹ کیٹیگری کا کوئی شہری نہ ہو۔ ان سب کو جو ہے دور کرنے کے لیے، خوب بلکہ آپ کہتے ہیں طبقاتی فرق کو مٹانے کے لیے، تاکہ یہ طبقاتی فرق جو ہے ایک جو ہے بغض کی صورت اختیار نہ کر لے، دشمنی کی، انتقام کی صورت اختیار نہ کر لے۔ اللہ اس لیے کہتا ہے کہ ضروری ہے کہ تمہارے لیے اللہ کی راہ میں انفاق کرو۔ اگر جو ہے انفاق نہیں کرو گے تو تمہاری زندگی میں کی حفاظت نہیں ہو سکے گی، کیونکہ آپ دیکھیے کسی بھی معاشرے میں بے چینی جو پائی جاتی ہے اس کی ایک ہی وجہ، بلکہ ایک نہیں کہہ سکتے، کئی وجہ ہوتی ہے، اس میں سے ایک اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ ظلم اور نابرابری، ایک مثلا بہت زیادہ نعمتوں سے سرشار ہو اور ایک فقیری کے نچلے طبقے پہ رہ رہا ہو۔ یہ کیسے اب جو ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے اس کی جو ہے توجیہ کی جا سکتی ہے؟ تو اسی لیے چونکہ اسلام چاہتا تھا کہ دوستی اور جو ہے ایک ایسا سسٹم بنا دے جہاں انسان سیکیور ہو، ہر انسان کی زندگی سیکیور ہو اور ہر انسان کو بنیادی سہولتیں حاصل ہوں۔ اسی لیے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اے انسانوں کنجوسی نہ کرو، اے انسانوں ہرگز بخل سے کام نہ لو، ورنہ تم بخل سے کام لوگے ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہاری ساری دولت لٹ جائے گی۔ اگر یہی معاشرہ تم پر ابل پڑا، تم پر ٹوٹ پڑا، تمہاری کون سی دولت باقی رہے گی؟ اگر تمہاری زندگی ہی سیکیور نہیں رہے گی، تمہاری فیملی ہی سیکیور نہیں رہے گی، تو تم کیسے اسے انجوائے کرو گے؟ اس لیے کہ تم چند روپے دے کے یا چند ہزار دے کے اگر سوسائٹی میں ایک ایسا نظم پیدا کر سکتے ہو تو اس سے کنجوسی نہ کرو، اس میں تم جو ہے کسی طرح کا بخل نہ کرو۔ اور اگر بخل کرو گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس میں تو تمہارا نقصان ہونے والا ہے اور تم ہی بربادی کی طرف جانے والا۔ اور اس لحاظ سے خدا تو بے نیاز ہے، خدا تو بے غنی مطلق ہے، اس کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ جو آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انفاق کی بات کی ہے، انسان کے لیے دولت کی بات کی ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بات کی ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ ایک ایسا سسٹم بنایا جا سکے جہاں انسان کو ذاتی طور پر بھی انصاف مل سکے اور سوسائٹی کے طور پہ بھی یہ جو ہے انصاف مل سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیروں میں پیغمبر اکرم نے اس کے سوال میں پوچھا، جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سے کہ اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو کنجوسی نہیں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے سلمان، بلکہ روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سلمان کے شانے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے سلمان، جناب سلمان کی قوم ہے، یعنی ایران کے لوگ ہیں۔ اور پھر پیغمبر اکرم نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایمان جو ہے سریا پر بھی ہوتا تو فارس کے لوگ اس کو ہر صورت میں حاصل کر لیتے تھے۔ خوب یہ ہے اس آیت کا، پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ خوب اب یہاں پر آتا ہوں چند، آپ دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہر سوسائٹی کو، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں پوری دنیا کو پریشانی میں ڈال رہا ہے اور تردید میں مبتلا کر رہا ہے، وہ تربیت کا مسئلہ ہے۔ آج علم بہت ہے لیکن تربیت یافتہ لوگ نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام، اگر اس آیت سے آپ تربیت کے پہلو نکالنا چاہتے ہیں تو آپ بڑی آسانی سے اس پہ غور کریں، آپ کو تربیت کا پہلو نکالے گا۔ میں مثال کے طور پر، ہاں انتم، شاید اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر آپ کسی کو مثلا اس طرح بات کرو گے کہ تم لوگ، یہ کیا ہوگا؟ وہ اگر جو ہے سن نہیں رہا تھا یا غفلت میں تھا، بیدار ہو جائے گا اور اچھی طرح سے
میسج لینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ دوسرے، اب اگر آپ نے مخاطب اس طرح انداز میں کیا ہے کہ سارے لوگ متوجہ ہیں، تو اب اصل پیغام اور دعوت دیجیے۔ خوب بتائیے کہ یہ جو پیغام لایا ہوں آپ کے لیے کیا فائدہ دے گا اور کیوں، یہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے وہ بتائیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کا آرگومنٹ اور دلیل، اس کے پیچھے راز اور حکمت کیا ہے وہ بتائیے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آئیے اپنی بات بڑے محکم اور پائیدار اور مضبوطی سے پیش کیجیے۔ آپ دیکھیے اللہ نے استدلال من یفخل فإنما یفخل عن نفسہ، یہ دلیل کے طور پہ بتایا کہ دیکھو اگر تم کنجوسی کرو گے تو یہ تمہاری ذات میں کنجوسی ہے۔ ایسا نہیں تمہارے پیسے جا رہے ہیں تو تم سوچ رہے ہو میں کامیاب ہوگا پیسے بچا رہے، نہیں، یاد رکھنا اگر یہ کام کرو گے تو خود پشیمانی کا شکار ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد آیا تکرار اور قاطعیت، آپ بڑی مضبوطی سے اپنی بات کو رکھیں، اس میں کوئی جو ہے سستی اور کاہلی نہ پائی جاتی ہو۔ اسی لیے آیا ہے واللہ الغنی وانتم، اے انسانوں تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، ہرگز خدا کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ خوب یہ ایک بات۔ پھر آتے ہیں اتمام حجت اور تحدید۔ دیکھو بات اپنی مکمل کرنے کے لیے اللہ نے کہا اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو بہت جلد کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں بدل کر اور تمہاری جگہ کسی اور کو دے دے گا۔ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا مضبوطی سے تو اللہ کیا کرے گا، تم نے منہ پھیر لیا تو اللہ کے وہاں کوئی جو ہے، تم یاد رکھو اللہ کے وہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کیا کرے گا، تمہیں اس دنیا سے لے جائے گا اور تمہیں لے جانے کے بعد کسی اور کو اس دنیا میں جگہ دے دے گا۔ خوب اب یہاں میں نے یہ بات آپ کی مکمل کر لی، اب چند جملے آپ کو سناتا ہوں۔ اس آیت کا پیغام کیا ہے؟ تو یہ 5 مرحلے میں نے آپ کی خدمت بتایا کہ تربیتی انداز کیا ہے اسلام کا یا قرآن کا، اس طرح آپ تربیت کرنا چاہیں۔ پھر سے ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ مخاطب کو ہوشیار کریں، بیدار کریں، اس میں غفلت سے جگائیں، پھر اپنی درخواست، اپنا مقصد بتائیں، اور پھر اس مقصد کے پیچھے دلیل کیا ہے وہ دلیل اور برہان رکھیں، اور اپنا موقف بہت مضبوطی کے ساتھ پیش کریں، اور آخر میں تحدید اور اتمام حجت، اپنی حجت کو مکمل کر لیں۔ خوب پیغام اس آیت کا کیا ہے؟ پیغام آپ کو چند پیغام اس آیت سے سناتا ہوں۔ آپ یاد رکھیں اللہ کا پیغام، جب اللہ کے باتیں پہنچانا ہو، تبلیغ دین کرنا ہو، تو کبھی کبھی مخاطب کو آپ جو ہے سننے کے لیے آمادہ کریں، اس کو موٹیویٹ کریں کہ وہ آپ کی بات سنیں۔ خوب یہ ایک بہت بڑا ہنر کی ضرورت، بہت بڑے ہنر کی ضرورت ہے کہ انسان کیسے اگر ایک اچھی بات کہہ رہا ہے تو اپنے سننے والے کو کس طرح بیدار کر دے، کس طرح ان کے اندر شوق پیدا کر دے، کس طرح ان کے اندر تحریک پیدا کر دے کہ وہ پیغام سنیں بھی اور اس پہ عمل بھی کریں۔ اسی لیے ایک چیز جو ہے یاد رکھیں، اللہ کا قانون ہے، اور یہ قانون جو ہے کبھی اس میں کوئی خلل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، جب تک تمہارے پاس طاقت ہے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ نہیں کہنا کہ میں جو ہے میرے اولاد خرچ کرے گی میں ایک بڑا زبردست واقعہ ایک جگہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک ایران میں بہت بڑے عالم تھے اور وہ بڑے مخیر بھی تھے، اور ظاہراً وہ جو ہے بڑے مالدار بھی تھے، بزنس مین تھے۔ تو ایک دن رات کو اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کر کسی پروگرام میں جا رہے تھے، اور بیٹا اس زمانے میں لالٹین چلتی تھی، لائٹ جو ہے آگے آگے لے کر چل رہا تھا اور باپ پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ تو باپ نے ایک بار اس کو روکا، کہا بیٹا ذرا رک جاؤ۔ بیٹا رک گیا۔ اب جب رک گیا تو تاریخ کہتی ہے کہ اب جب وہ رک گیا تو باپ نے کہا بیٹا ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں بہت دنوں سے۔ کہا بابا کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہا میں کہنا چاہتا ہوں بیٹا میرے مرنے کے بعد دیکھو اتنی ساری دولت ہے، یہ مدرسہ بنا دینا، یہ دیکھو جگہ میں نے لے کے رکھی ہے، تم اس مدرسے کو بنا دینا، ڈیولپ کر دینا، اور میرے بعد یہ کر دینا وہ کر دینا۔ اب یہ کہہ کے باپ بولے چلو بیٹا آپ چلیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹے نے کیا کیا، باپ کو ہوشیار کرنے کے لیے، باپ کو آگاہ کرنے کے لیے اس نے کیا کیا، لالٹین جو آگے آگے لائٹ لے کے چل رہا تھا وہ پیچھے ہو گیا اور باپ آگے آگے جانے لگا، باپ اندھیرے میں ہو گیا۔
تو جب باپ اندھیرے میں ہو گیا اور بیٹا آگے آگے روشنی لے کے چل رہا تھا تو باپ ایک بار رکا، بیٹا کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں اندھیرے میں چلوں گا تو میں گڈھے میں گر سکتا ہوں، چوٹ لگ سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے، تم لائٹ آگے آگے چلو تاکہ میں راستہ آرام سے دیکھ سکوں۔ اس نے کہا بابا آپ اندھیرے میں کیوں نہیں چل سکتے؟ کہا بیٹا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا بابا میں نے جان بوجھ کر یہ روشنی پیچھے کر لی تھی تاکہ آپ کو ایک بات کی طرف اشارہ کر سکوں۔ کہا بولا بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بابا آپ جس دنیا کا سفر کریں گے، اس دنیا میں سے جب چلے جائیں گے تو آپ کے سامنے اندھیرا ہوگا۔ اگر آپ خود لائٹ فراہم کر کے جائیں گے، مدرسہ بنا کے جائیں گے تو نور آپ کے آگے آگے ہوگا، لیکن اگر آپ چلے گئے اور میں رہ گیا اور میں نے اس میں تاخیر کی تو آپ کے سفر کا تو آغاز ہو جائے گا، لیکن آپ اندھیرے میں رہیں گے اور اندھیرے میں ٹھوکر بھی لگ سکتی ہے، گر بھی سکتے ہیں، عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو بابا ایسا کام نہ کیجئے جس سے آپ کو اپنی زندگی میں تکلیف ہو اور آپ کسی کا انتظار کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، اے اللہ پر ایمان لانے والو، خود تم انفاق کرو، کوئی دوسرا انفاق نہ کرے۔ یہ امید میں کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے نیک کام کرے گی، یہ کام نہ کرو، تم خود اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد، تمہارے اس دنیا سے جانے کے بعد تمہاری اولاد کوئی انفاق کرے گی بھی یا نہیں کرے گی۔ ایک تو یہ تھے ایک پیغام کہ آپ ٹال مٹول انفاق کے سلسلے میں نہ کریں، بلکہ خود جہاں تک آپ کے پاس طاقت ہے آپ خود اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ پھر ایک بات یہ کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اس میں خلوص ضرور ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں اسی دنیا میں ہزاروں لوگوں نے پیسے تو خرچ کیے، لیکن ان کی کاوش، ان کی جو ہے صحیح جو ہے کارآمد ہوئی جو بڑے خلوص سے اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ کیا تھا۔ آج ہم بہت ساری جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ بڑی خلوص سے جس چیز کی بنیاد رکھی گئی تھی، ہزاروں سال سے، سینکڑوں سال سے اس کا جو ہے خیر جاری اور ساری ہے۔ آج واقعاً اسی لیے ضروری ہے کہ اللہ کا کام جب ہو، اللہ کی طرف دعوت جو ہو کسی کام کی، تو ضروری ہے کہ اس میں خلوص ہو، اس میں جو ہے اللہ کے لیے رضا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو دکھانے کے لیے یا شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے یا تعریف کے لیے کسی اور مقصد کے کر رہے ہوں، ورنہ یقین جان لیں کہ وہ جو ہے بہت ثمر بخش نہیں ہوگی، وہ بہت فائدہ مند نہیں ہوگی۔ تیسرا پیغام یہ ہے، دیکھیے لوگ جب انفاق کر رہے ہیں خود بھی انفاق کیجیے اور دوسروں کو بھی دعوت دیجیے۔ اللہ کا کام کرنے میں خالی اکیلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں کو بھی مدد فرمائیے کہ تاکہ وہ اس کام میں مدد کرے۔ آج میں ایک جگہ جانتا ہوں، ہمارے قریب ہے، ایک بڑی آبادی، شیعہ آبادی ہے موجود، کوئی کام کرنا ہوتا ہے ایک ساتھ آتے ہیں، چھوٹا چھوٹا پیسہ، تھوڑا تھوڑا پیسہ دے کے بڑے بڑے پروجیکٹ بنا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اتحاد اور ہم آہنگی اور دیکھیے ایک دوسرے کو نیکی کی طرف دعوت دینے کا صلاح ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم آؤ، اللہ کے راہ میں خرچ کرو اور دوسروں کو بھی اس کے سلسلے میں مددگار بناؤ تاکہ دوسرے بھی یہ کام کر سکے۔ لیکن یاد رکھنا، مجبور نہ کرو، آزاد رکھو۔ آزاد رکھو گے تو وہ خود اپنی فکر اور اپنی چوائس سے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ نے چوائس نہیں رکھا ان سے تو شاید اس کے لیے آپ کو کوئی دوسری جو ہے شاید بغض کا سبب ہو، شاید کینے کا سبب ہو۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ، یہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ سب کنجوسی کر رہا ہے، سب دکھاوا کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ ہیں مومنین میں سے جن کا ایمان سست ہے، جن کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ کاہلی کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ایک پانچواں پیغام اس کا یہ ہے کہ جس آدمی نے اپنے اندر کسی قسم کی کنجوسی اور بخل پیدا کر لی تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنے مال سے دوسروں کو محروم کر دیا ہے، لیکن یقین جان لیں کہ یہ جو خود محروم کرنے کی سوچ رہا ہے کہ میں نے پیسے نہیں دیے تو میرا پیسہ بچ گیا، آپ یقین جان لیں کہ ایسا انسان جو ہے جو بھی ہوگا وہ اپنے آپ کو محرومی کا شکار بنا رہا ہے، جبکہ اس بخل کے ذریعے سے، اس کنجوسی کے ذریعے سے، اس پریشانی کے ذریعے سے وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جو عزت ہے، جو شرف ہے، قرب الہی ہے
اور محبوبیت ہے وہ کھو رہا ہے۔ اللہ کا کسی کو چہرہ بہت پسند نہیں آتا، سب کا چہرہ اللہ نے بنایا، تو جب سب کا چہرہ اللہ نے بنایا ہے تو اس کو چہرے سے تھوڑی مطلب ہے، اس کو انسانوں کے کام سے مطلب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میری بارگاہ میں آؤ گے، 1 روپے خلوص سے لگاؤ گے تو تمہیں محبوبیت بھی عطا ہوگی، رضا بھی ملے گی، خوشنودی بھی ملے گی، دنیا میں عزت بھی دلاؤں گا۔ لیکن اگر تم نے اپنی ذات کے اندر محبوبیت کی بنا پر اپنے پیسے کو کیا کیا، چھپائے رکھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، مر جاؤ گے یہ پیسہ کسی اور کو جائے گا، ہرگز وہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے ایک جملہ مولا کا مجھے یاد آیا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے۔ مولا ہمارے فرماتے ہیں خدا کی قسم انسان ایسی چیزوں کے پیچھے نہ بھاگے کہ بھاگ رہا ہے اور اس کو کام نہیں آیا، کوئی دوسرا انجوائے کر رہا ہے اور سوال جواب اس کو دینا ہے۔ اللہ پوچھے گا تو کیا کہو گے تم؟ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ پیسے میں نے کمائے، مجھ سے پوچھا جائے گا پیسے کیا کیے، اور میرے پاس جواب نہیں ہوگا، فرشتے کہیں گے تمہاری اولاد نے اس کو برباد کر دیا، اب آؤ اس کی سزا کو بھگتو۔ آپ کیا کہیں گے؟ میں کیا کہوں گا؟ کوئی بھی کیا کہے گا؟ اسی لیے امام کہتے ہیں پیسے جو کمائے وہ صحیح طرح سے خرچ کرو۔ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ اولاد کو نہ دو، اولاد کو دو، لیکن صرف اولاد کو نہ دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر صرف اللہ کو دو گے تو پھر اللہ کے اپنی اولاد کو دو گے تو اللہ جب تم سے پوچھے گا میرے لیے تم نے کیا کیا تو کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اسی لیے امام کہتے ہیں کہ دیکھو کماؤ تم، پنشمنٹ تمہیں ہو، انجوائے کوئی اور کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے پاس عقل نہیں ہے، تم تھوڑا سا عقل کو استعمال کرو، غور کرو، دیکھو اس طرح کی چیز غلط ہے۔ خوب، تو ایک پیغام اس آیت کا ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ اگر کنجوسی کریں گے تو سزا کے لیے آپ خود تیار رہیے، اور اس کے بدلے میں جو اللہ کی طرف سے عزت، شرف، محبوبیت، قرب الہی ملنے والا تھا اس سے محروم ہوں گے۔ اور پھر خدا نہ کرے کہ اگر آپ کی اولاد نے اس کو غلط جگہ پر خرچ کیا تو آپ کو سزا بھی بھگتنا ہوگا۔ خوب، چھٹا پیغام اس آیت کا یہ ہے کہ دیکھیے حقیقت میں کنجوسی کا مطلب پیسے سے نہیں ہے، کنجوسی کا مطلب انسان کے اندر ایمان کی کمزوری، سستی اور کاہلی سے ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں واقعاً اسی ہندوستان میں ہم نے دیکھا ہے جب روضہ امام حسن عسکری کے اوپر داعش نے اور طالبان نے جو ہے اس کو اڑا دیا، اسی جگہ آغا موسوی موجود تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ آپ روضہ بنانے کے لیے کیا دینا چاہتے ہیں؟ تو مجھے یاد ہے کہ کمزور سے کمزور انسانوں نے بھی اپنی طرف سے پیسے دیے۔ تو کیا ہے یہ چیز؟ یہ انسان کا ایمان ہے۔ اسی لیے کہنا چاہتا ہوں بخل کا تعلق انسان کی روح سے ہے، انسان کے جو ہے ایمان سے ہے، ورنہ پیسہ ہو یا نہ ہو اس سے کچھ بحث نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جو کروڑ پتی ہے ان کی جیب سے 2 روپے نکلتے ہیں لیکن غریب سے 100 روپے نکلتے ہیں۔ یہ خود اس بات کی دلیل، ان کے پاس روح ایمان نہیں ہے، اس کے پاس ہے۔ خوب، آج ہم دیکھتے ہیں مولا کی زندگی میں آپ دیکھ لیجئے کس قدر پیسے خرچ کرتے تھے۔ کیا آپ کہیں گے مولا ہمارے ڈھیر ساری دولت جمع کر کے رکھے؟ نہیں، جو تھا کہتے انفاق کریں گے ہم، اللہ کی راہ میں انفاق۔ اسی طرح ہمارے علماء بھی ہیں، بہت ساری زندگی میں ان کی زندگی میں آیا اور انہوں نے خرچ کیا اللہ کے راہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ بہت سارا پیسہ رکھتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ جیب تک نہیں جاتے ہیں۔ ساتواں پیغام یہ ہے کہ آپ دیکھیے جب آپ اللہ کی بارگاہ میں کسی کو خرچ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں تو یاد رکھیے، یہ نہ سوچئے گا کہ اللہ ہمارا محتاج ہے، اللہ ہمارا یا کسی بھی بندے کا محتاج نہیں ہے، اللہ غنی مطلق ہے، اللہ کی ذات غنی مطلق ہے۔ خوب، پھر اس کے بعد ایک اور پیغام یہ ہے، دیکھیے تبلیغ جب کر رہے ہوں تو مخاطبین کو مغرور نہ بنا دیں، غرور پیدا نہ کر دیں ان کے اندر۔ خوب، بلکہ کیا ہے، جب آپ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی دعوت دیجئے تو اللہ کی بے نیازی اور بندوں کی نیاز مندی اور فقیری کو یاد دلائیں، اور یاد دلائیں کہ تمہاری ذات میں کس طرح کی فقیری پائی جاتی ہے،
خالی پیسے کی نہیں فقیری ہے، تمہاری روح بیمار ہے، تمہارے قلب کو ضرورت ہے، تمہارے وجود کو ضرورت ہے، تمہاری فیملی کو ضرورت ہے، تمہاری سوسائٹی کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور اس کی مدد کے بغیر تمہاری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ خوب، اس کے بعد آتے ہیں، آپ دیکھیے یہ ایک چیز کہ جب آپ اللہ کی طرف کسی کو بلا رہے ہیں تو لوگوں کو بہت مسکا پالش لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اندر کوئی چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکام کی بزرگی کا دھیان رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم کی بزرگی کو آپ ملیاں میٹ کر دیں۔ اس کے بعد والا ایک پیغام ہے، اور کبھی بھی اللہ کا احکام، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو کبھی آپ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ نہیں انجام دیں گے، میں نہیں انجام دوں، کوئی اور انجام دے گا۔ اللہ کا حکم کبھی زمین پہ نہیں رہے گا، بلکہ وہ کیا ہے، ہمیشہ ترقی کرتے رہے گا، اور ہمیشہ جو ہے اللہ کا حکم جو ہے کبھی بھی انسانوں کی سے دور نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ خوب، اسی لیے آیت ہے کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم جو ہے منہ پھیرو گے تو اللہ جو ہے تمہاری جگہ کسی اور کو قائم کرے گا، جو کیا کریں گے، وہ جو ہے تم سے بہتر اللہ کی راہ میں خدمت کریں گے، اللہ کا کام کریں گے۔ خوب، پھر اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ جملہ ہے، سن لیجئے کہ خرچ نہ کرنا، اس قدر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا کر کے، تو یہ اتنا خطرناک ہے کہ ممکن ہے اللہ جو ہے کیا کرے گا، پوری قوم کو تباہ و برباد کر دے، ان کا جو ہے وجود مٹا دے۔ یہ جو جملہ ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یہ خود بتاتا ہے کہ اگر آپ نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کیا اور چھوڑ دیا تو ممکن ہے اللہ پوری قوم کو اس کی سزا دے دے۔ ایک اور جو ہے پیغام اس آیت کے ہے کہ کسی بھی تربیت میں شوق دلانا خوب ضروری ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے اس کو چیلنج کے طور پہ، ڈرانے اور خوف کے دلانے کے طور پہ بھی اس کو پیش کرنا چاہیے۔ خوب، ایک اور بات جان لیجئے، پیغام ہے اس آیت کا 14واں، کہ کبھی بھی زمین اللہ کے نیک بندوں سے خالی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا ہمیشہ ہر طرف شیطانی بھر جائے اور ہر طرف شیطنت رہے اور کوئی نہ رہے، تو آپ جان لیجئے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے، اللہ کا قانون اللہ کی طرف سے ایسا ہمیشہ رہے گا، کچھ بندے اس کے ہوں جو اس کے قانون پر سختی سے عمل پر رہے ہوں، اور اللہ کی سنت زمین خدا سے کبھی بھی خالی، حجت خدا سے کبھی خالی نہیں ہوگی۔ ایک اور پیغام، اور یہ آخری پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ میرے مطیع بندے جو ہے، اللہ کی طرف سے کہا کہ میرے مطیع بندے جو ہیں وہ آپ اور نہیں ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کا دین باقی بھی رہے گا، جاری بھی رہے گا، چاہے ہم اس کی اطاعت کریں یا اس کی معصیت۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے خود اس آیت کریمہ میں کنجوسی کرنے کی سزا کیا ہے وہ بتائی ہے، وہ ہمیں بتا دیں۔ ہم نے اسی آیت کے ایک پیغام میں سوال کیا تھا کہ کون سی چیز اگر آپ نے پوری نہیں کی تو اسی آیت میں اللہ نے سزا کا اعلان کیا ہے، وہ سزا کیا ہے وہ ہمیں جواب میں بتا دیجیے، انشاءاللہ المستعان۔